अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 30 मई। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फॉर्मेशन कमांड्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ का दो टोक पैगाम। आज़रबाईजान की कश्मीर पर मुसलसल हमायत को सराहते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका का एग्जिम बैंक रेकोडेक मंसूबे के लिए सरमायाकारी करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी सफ़ीर के दरमियान मुलाकात में मामलात आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल में पहल न करने की कोई पॉलिसी नहीं। नेशनल कमांड अथॉरिटी के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद अहमद कुदवाई का सेमिनार में खिताब। गजा पर हमलों में मजीद 78 फलस्तीनी शहीद। रफा में पनाह गुज़ीनों के खैमों पर हमले में अमरीकी साख्ता बम इस्तेमाल हुए। डिजिटल पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी, जदीद कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में रवानगी के लिए तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की T20 सीरीज का आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फॉर्मेशन कमांड्स फोरम में अस्करी क़यादत का मुतालबा। ISPR के मुताबिक 83वें फॉर्मेशन कमांड्स कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक हालात और कौमी सलामती के लिए उभरते चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। मल्टी डोमेन खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की हिकमत अमली से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन कमांड से खिताब में शोहदा को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में अफसरान और जवानों की शानदार कारकर्दगी और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा, जबकि फोरम ने इस बात का भी इरादा किया कि 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। फौरी, शफाफ, अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क साजिशी अनासर के हाथों यरगमाल रहेगा। फोरम ने यौम तकबीर पर पाकिस्तान को हासिल अहम संग मील और खित्ते पर इसके मुस्तहकम असरात को भी सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहान बैरामॉफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इसहाक डार ने कहा कि आज़रबाईजान के कश्मीर पर मुसलसल हिमायत को सराहते हैं। आज़रबाईजान का मौक़िफ़ इलाकाई सालमियत के उसूलों पर कायम है। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि जेहान बैरामॉफ को दौरा पाकिस्तान पर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान मजबूत सकाफती और मजहबी ताल्लुकात से बंधे हुए हैं। चार्ज संभालने के बाद से मुसलसल आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में हूँ। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमने गज़ा की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात की। हम आज़रबाईजान की कश्मीर पर मुसलसल हिमायत को सराहते हैं। जबकि आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जेहान बैरामॉफ ने कहा, मेरे हम मनसब इसहाक डार ने मुझे पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत दी थी। इस वक्त बाकू से इस्लामाबाद, लाहौर और कराची बराह रास्त परवाज़ें जारी हैं। बहुत से सकाफत और लैंग्वेज सेंटर आज़रबाईजान में काम कर रहे हैं। आज़रबाईजान कश्मीर पर पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात को बाकू में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के 6 जज़ीरानुमा ममालिक के साथ बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए हैं। पाकिस्तान ने अगले हफ्ते होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के इंतखाबात के लिए तैयारी करते हुए 6 जज़ीरानुमा ममालिक के साथ बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन के सीनियर सिफारतकार ने कहा कि इंतखाबात में हर वोट अहम होता है। पाकिस्तान ने जिन ममालिक के साथ बाज़ाब्ता सिफारती ताल्लुकात का आगाज़ किया, उनमें कैरेबियन जज़ीरा सेंट लूसिया, सेंट किट्स एंड नेविस, मार्शल आइलैंड, जमहूरिया डोमिनिक और जमहूरिया किरिबाती शामिल हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में एशिया पैसिफिक ग्रुप की नुमाइंदगी करते हुए 6 जून को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में 8वीं मरतबा शामिल होने का इरादा रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड अमन सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे तो यूक्रेन उन्हें खुशामदीद कहेगा। रूस और यूक्रेन जंग तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है।
عالمی امن سمٹ کا مقصد خطے میں منصفانہ اور دیرپا امن کے راستے تلاش کرنا ہے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم کی دیگر مصروفیات اور آئندہ وفاقی بجٹ کی وجہ سے عالمی امن سمٹ میں شرکت یقینی نہیں ہے۔ وزیر اعظم 4 جون کو سی پیک کے دوسرے مرحلے کے باقاعدہ آغاز کے لیے چین جا رہے ہیں۔ امریکہ کا ایگزم بینک ریکوڈیک منصوبے کے لیے قرض دے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ اور امریکی سفیر کے درمیان ملاقات میں معاملات آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے ترجمان قمر عباسی کے مطابق متعدد مالیاتی ادارے ریکوڈیک منصوبے میں عملی معاونت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ منصوبے کی لاگت 6 سے 6.5 ارب ڈالر ہے۔ قرض کی مد میں 3 سے 3.5 ارب ڈالر درکار ہے۔ ایگزم بینک آف یونائیٹڈ اسٹیٹس منصوبے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ایگزم بینک کا کتنا حصہ ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں انسداد دہشت گردی فورس بنو ریجن اور پولیس نے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی۔ دہشت گرد پولیس چوکی عباسیہ خٹک اور تھانہ ڈاڈے والا پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ فورسز کے پہنچنے پر دہشت گردوں نے گرینڈ حملہ کیا، جس کا پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس کے جوانوں نے بھرپور جواب دیا۔ اس دوران کالعدم تنظیم ٹیپو گل گروپ کے 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ کچھ دہشت گرد پہاڑی علاقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد احمد قدوائی نے جوہری ہتھیاروں کے حوالے سے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے پاکستان کے موقف پر زور دیا۔ CISS میں یوم تکبیر کی یاد میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مشیر اسٹریٹجک پلان ڈویژن لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد احمد قدوائی نے کہا کہ پاکستان کی فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی صلاحیت عام طور پر کریڈیبل کم از کم ڈیٹرنس کے اندر رہتے ہوئے مختلف قسم کے جوہری ہتھیاروں کی ایک مضبوط سہ فریقی خدمات کی انوینٹری پر مشتمل ہے۔ Today, Alhamdulillah, Pakistan's full spectrum deterrence capability, while generally remaining within the larger philosophy of credible minimum deterrence, comprises horizontally of a robust tri-services inventory of a variety of nuclear weapons, a triad, if you may. It is held on land with the Army Strategic Force Command, at sea with the Naval Strategic Force Command, and in the air with the Air Force Strategic Command. سیمینار میں سابق چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن اور مشیر نیشنل کمانڈ اتھارٹی ڈاکٹر انصر پرویز نے کہا کہ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ماحول دوست توانائی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اس سے متعلق خدشات بے بنیاد ہیں۔ نیوکلیئر ویسٹ مینجمنٹ کا نیوکلیئر جو اس وقت دنیا میں reason nuclear power is not expanding, nuclear power is not growing in the world, despite the fact that it's very climate friendly, the temperatures are increasing, everybody is worried, but still world is not going after it. And when I say world, I mean Europe and America. And I also understand, I may be wrong there, that if there is a technology which Europeans do not adopt, which Canada and America do not adopt, rest of the world will be very difficult. It will be very difficult for them to adopt it. As a matter of fact, these countries will make it difficult for them to adopt it. So this is one thing. And the only reason why it's not going on is because nuclear industry, I think, has not been able to tell people that nuclear radiations are not as dangerous as people think. CISS کے روح رواں سابق سفیر علی سرور نقوی نے سیمینار کے مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے جارحانہ عزائم سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے جوہری دفاعی پروگرام شروع کیا۔ When the 1965 war happened, we continued on the path of nuclear energy for peaceful uses. But when the 1971 war happened, we realized that India was an existential threat and a danger to our very existence. Then we began our own classified program and we developed nuclear weapons capability. سیمینار میں کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین نصرت مرزا اور ان کی ریسرچ ٹیم، جبکہ CISS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سابق سفیر قاضی M خلیل اللہ اور ان کی ریسرچ ٹیم بھی شریک تھی۔ سیمینار میں SPDA کے آرمز کنٹرول امور کی برانچ کے ڈائریکٹر ریٹائرڈ بریگیڈیئر ظاہر قاسمی نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے ابھرتے ہوئے خطرات پر روشنی ڈالی۔ کراچی میں جعفری الائنس کی جانب سے ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت پر تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اسکاؤٹس آڈیٹوریم میں ہونے والے تعزیتی اجلاس کی میزبانی آغا شیرازی نے کی۔ اجلاس میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ابراہیم رئیسی پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے۔ جو انہوں نے
ہم پاکستانیوں کے لیے اپنے دل میں رکھی اس کا اظہار کرنا اور عالم اسلام کے لیے اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار کرنا۔ خانہ فرہنگ کراچی کے ڈائریکٹر سعید طالبی نے خطاب میں کہا کہ یہ سانحہ صرف ایران نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے دکھ کا سبب بنا۔ سینئر تجزیہ کار رابطہ فورم انٹرنیشنل کے چیئرمین نصرت مرزا نے اپنے خطاب میں کہا کہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی عالم اسلام کی آواز بن گئے تھے، وہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر عروج دلوانا چاہتے تھے۔ جس انداز سے وہ پیغام دے رہے تھے وہ ایک مرد مومن کا پیغام تھا، اور وہ ایک ایسے شخص کا پیغام تھا جو دنیا میں انقلاب لا سکتا تھا، اور انقلاب لانے کے لیے جو دشمنان اسلام ہیں وہ ہمتاً جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں، ایسے آدمی پر توجہ رکھتے ہیں۔ جبکہ روسی وائس کونسل جنرل نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے تمام ملکوں کو یکساں پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ От имени Русского дома мы хотим принести слова соболезнования иранскому народу в связи с известными событиями, выразить ему поддержку и надежду на то, что эти тяжелые времена сделают Иран еще более сильным, мудрым и принесут ему благостные дни. Спасибо. رشین کلچر سینٹر کی طرف سے میں یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ رشیا جو ہے آپ کے غم میں شریک ہے، اور ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہم ان کے غم میں بہت زیادہ شریک ہیں۔ جماعت اسلامی سندھ کے امیر ڈاکٹر معراج الہدا صدیقی نے کہا کہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی امہ کے اتحاد پر کام کر رہے تھے جو باطل کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تعزیتی کانفرنس میں ایرانی کونسل جنرل حسن نوریان، جعفری الائنس کے سربراہ علامہ سید رضی جعفر نقوی، صوبائی وزیر سید ناصر شاہ، جعفری الائنس کے نائب صدر علامہ محمد حسین مسعودی، شبر رضا اور سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے صوبائی سیکریٹری سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ کراچی کے علاقے گرو مندر چورنگی کے قریب آئس کریم پارلر چلانے والے 5 بھائیوں پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 2 بھائی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ 2 بھائی شدید زخمی ہیں۔ آئس کریم پارلر چلانے والے 5 بھائی اپنی کار میں جا رہے تھے۔ اس دوران گرو مندر چورنگی کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار ملزمان کی جانب سے ان پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ مقتولین پیشی پر عدالت جا رہے تھے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 4 بھائی زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں 2 بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ ایس پی جمشید ٹاؤن کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ واقعہ ذاتی دشمنی کا لگتا ہے، تاہم ان مقامات پر CCTV کیمرے نصب ہیں جن کی مدد سے ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ کراچی ہیٹ ویو کا دوسرا دن آج شہر بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ آئندہ دنوں میں ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے وسطی اور جنوبی علاقے آئندہ 2 دن تک شدید گرمی کی لپیٹ میں رہنے کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیا گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد اور دادو 51، سبی، خیرپور، لاڑکانہ، موہندرودڑو 50، سکھر، شہید بے نظیر آباد، روہڑی، تربت، لسبیلا 49، سکرنڈ، پڑ ایدن، حیدرآباد، رحیم یار خان 48، جبکہ قصور، بھکر اور جنگ میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ غزہ پر حملوں میں مزید 78 فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح میں پناہ گزینوں کے خیموں پر حملے میں امریکی ساختہ بم استعمال ہوئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ رفح حملے میں ہمارے ہتھیار استعمال ہوئے ہیں یا نہیں تصدیق نہیں کر سکتا۔ برازیل نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ رفح پر حملے میں امریکی ساختہ بم استعمال ہوئے ہیں۔ اخبار کے مطابق حملے کے 1 روز بعد جائے وقوع پر GBU 39 کے باقیات ملے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ غزہ کے معاملے پر اقوام متحدہ مردہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے اسلامی ممالک سے عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ میں سورج کی تپش سے جلدی کینسر پھیلنے لگا۔ کینسر چیریٹی نے برطانیہ میں بسنے والوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سورج کی تیز شعاعیں جلدی کینسر کا سبب بن رہی ہیں۔ کینسر ریسرچ UK کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ رواں سال کے آخر تک موجودہ 20,800 کیسز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 2009 اور 2019 کے درمیان کینسر کی شرح میں تقریباً 1/3 اضافہ ہوا۔ 1 لاکھ میں سے 21 سے 28 افراد میں سرطان کی تشخیص ہوئی۔
माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके तकरीबन 17,000 केसेस हर साल रोके जा सकते हैं, जिनमें से तकरीबन 10 में से 9 बहुत ज़्यादा अल्ट्रावायलेट तापकारी की वजह से होते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचेस की T20 सीरीज का आखिरी मैच आज ओवल में खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। सीरीज में मेज़बान इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज का पहला और तीसरा मैच बारिश की नज़र हो गया था, जबकि दूसरे मैच में इंग्लिश टीम ने 23 रन से कामयाबी हासिल की थी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।